میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو اذیت دے کر ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالنے والے، ایک طرف تو نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے، اور دوسری طرف تم میدان محشر میں شفاعت کا طلبگار ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تو نے امام حسین علیہ السلام پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، ان کے اوپر تو نے طرح طرح کے ظلم کیے۔ امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں تو نے اذیت دے کر تو نے یہ سمجھا کہ میں نے حسین کو اذیت دی، نہیں۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو اذیت دے کر حقیقت میں تو نے مصطفیٰ کریم کو اذیت دی، اور تو نے حسین کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال کر حقیقت میں کریم آقا علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا۔ تو ایک طرف تو امام حسین علیہ السلام کے ان کی ذات مبارکہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال کر اس صورت میں حقیقت میں تو نے مصطفیٰ کریم کے اوپر ظلم کیے، تم حضور علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے والے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے والے، تو پھر تم میدان محشر میں شفاعت کا طلبگار بھی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسے انسان کی شفاعت ہرگز نہیں ہو سکتی جس نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو اذیت دے کر حضور علیہ السلام کو اذیت دی۔ ارے میں آپ کو اس بات کی دلیل دوں گا قرآن حکیم کی روشنی میں، جس نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو اذیت دی، اس نے امام حسین علیہ السلام کو نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کو اذیت دی، اور جس نے حضور علیہ السلام کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی ساری کائنات میں اللہ نے اپنی بھی، تمام فرشتوں کے بھی، ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی اس انسان پہ لعنت فرمائی قرآن حکیم کے اندر۔ ایک طرف تو امام حسین علیہ السلام کو اذیت دے کر تو نے حضور علیہ السلام کو اذیت دی، امام حسین علیہ السلام کو تکلیف دے کر تو نے کریم آقا علیہ السلام کو تکلیف دی۔ آقا علیہ السلام نے، اب اس بات کا ثبوت سنیے، ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، کئی مستند کتب حدیث اس بات کی شاہد ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی ایک حدیث طیبہ کے یہ مفہوم ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک حدیث طیبہ کے اندر فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہ جس شخص نے مدینہ شریف کے درختوں کو کاٹا، درختوں کے اوپر چھری چلائی، جس نے مدینہ طیبہ کے درختوں کے اوپر چھری چلائی، تو اس نے درختوں کو کاٹنے کے بعد، چھری چلانے کے بعد تو کیا ہوا؟ اس عمل سے کریم آقا علیہ السلام کو اذیت ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مدینہ طیبہ کے درخت کاٹے مجھے اس سے بھی اذیت ہوتی ہے۔ اب اس حدیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ اگر مدینہ طیبہ کے، مدینہ شریف کے درختوں کے اوپر اگر چھری چل جائے، اگر کوئی شخص مدینہ طیبہ کے درختوں کے اوپر چھری چلائے، انہیں کاٹے، تو آقا علیہ السلام کو تکلیف ہو، اذیت ہو، تو پھر اس حسین کی گردن پہ کوئی چھری چلائے، جس حسین علیہ السلام کی گردن کو نبی علیہ السلام بچپن میں اور ساری زندگی چوم کر اپنی پیاس بجھاتے رہے، اگر اس حسین علیہ السلام کی گردن پہ کوئی چھری چلائے تو آقا علیہ السلام کو اذیت نہ ہو، استغفر اللہ معاذ اللہ، کس قدر اذیت اور دکھ اور تکلیف ہوگا۔ جس نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ خنجر چلایا، اس نے امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ خنجر چلا کر کس قدر کریم آقا علیہ السلام کو اذیت دی۔ جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے کس قدر آقا علیہ السلام کو اذیت اور دکھ دیا، اور جس نے آقا علیہ السلام کو دکھ اور اذیت دی اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، ایک آیت طیبہ کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں
लअनहुम अल्लाह फि दुनिया वल आखिरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर दुनिया और आखिरत में लानत की। अब आइए, जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी, अब कायनात में अल्लाह को कौन अज़ियत दे सकता है? अल्लाह को कौन दुख दे सकता है? अल्लाह को कोई अज़ियत नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता। वो वहदहु ला शरीक ज़ात, उसको कायनात में कोई दुख कोई तकलीफ़ दे नहीं सकता। अगर उसको कोई दुख नहीं दे सकता, तकलीफ़ नहीं दे सकता, तो फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने जो ये फरमाया कि लअनहुम अल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि जिन लोगों ने इस आयत से पीछे युज़ून अल्लाह व रसूलहू, कि जिन लोगों ने, जो लोग युज़ून अल्लाह, जो अल्लाह को अज़ियत देते हैं, व रसूलहू, और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, लअनहुम अल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, लानत हो उनके ऊपर दुनिया में भी और आखिरत में भी। जिन लोगों ने अल्लाह को अज़ियत दी, अल्लाह को अज़ियत कैसे होती है? अल्लाह को अज़ियत ऐसी होती है कि कायनात में कोई शख्स तो अल्लाह को अज़ियत दे नहीं सकता। हाँ, अगर कायनात में किसी ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अज़ियत दी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को दुख दिया, जिसने इस कायनात में अल्लाह के महबूब को अज़ियत दी, अल्लाह के महबूब को दुख दिया, उसने बज़ाहिर तो अल्लाह के महबूब करीम आका अलैहिस्सलाम को दुख दिया, बज़ाहिर तो करीम आका अलैहिस्सलाम को अज़ियत दी, मगर हकीकत में करीम आका अलैहिस्सलाम को दुख देने वाला, हकीकत में करीम आका अलैहिस्सलाम को अज़ियत देने वाले ने, हकीकत में करीम आका अलैहिस्सलाम को दुख देने वाले ने अल्लाह को अज़ियत दी। आका अलैहिस्सलाम की अज़ियत को रब्बे ज़ुल जलाल ने इस आयत के अंदर, युज़ून अल्लाह व रसूलहू, इस आयत तैयबा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करीम आका अलैहिस्सलाम की अज़ियत को, दुख को, अपनी अज़ियत अपना दुख करार दे दिया। यानी जिसने मेरे महबूब को कायनात में अज़ियत दी, जिसने इस कायनात में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को अज़ियत दी, दुख दी, बज़ाहिर तो उसने करीम आका अलैहिस्सलाम को अज़ियत दी, लेकिन दरअसल हकीकत में उसने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अज़ियत दे के, दुख दे के, हकीकत में उसने अल्लाह को अज़ियत दी, अल्लाह को दुख दिया। और जिसने अल्लाह को दुख दिया, अज़ियत दी, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ने उसे, उस पर दुनिया और आखिरत में लानत कर दी। यहाँ तक तो हमने समझा कि जिसने आका अलैहिस्सलाम को अज़ियत दी, दुख दी, उसने अल्लाह को दिया, और जिसने अल्लाह को दुख दी, तकलीफ़ दिया, जिसने अल्लाह को दुख दिया, तकलीफ़ दी, उसके ऊपर अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में लानत की। यहाँ तक तो हमने बात समझी। आइए अब देखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम को जो अज़ियत देता है, कुफ़ार ने भी कई तरह से आका अलैहिस्सलाम को अज़ियत दी। अब हम इस बात को जोड़ते हैं मैदान करबला में, मैदान करबला को आका अलैहिस्सलाम की अज़ियत के साथ जोड़ते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, कि जिन लोगों ने करबला के मैदान में आका अलैहिस्सलाम के नवासे पे जुल्म किए, आका अलैहिस्सलाम के नवासे को तरह तरह के जुल्म और सितम से गुजारा, जिन लोगों ने मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जुल्म और सितम के पहाड़ डाकर उन्होंने ये समझा हमने हुसैन अलैहिस्सलाम पे जुल्म किए, नहीं, जिन लोगों ने करबला में, मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जुल्म और सितम करके अगर ये समझा कि हमने हुसैन पे जुल्म किए, नहीं, माज़अल्लाह, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जुल्म करके दरअसल हकीकत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे जुल्म किए। जिन लोगों ने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अज़ियत दी, बज़ाहिर तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अज़ियत दी, लेकिन हकीकत में उन लोगों ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अज़ियत दी। जिन लोगों ने मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दुख दिया, हकीकत में उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को दुख दिया, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रज़ा को अपनी रज़ा करार दिया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुख को अपना दुख करार दिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया। जिस हुसैन की मोहब्बत को हुज़ूर अपनी मोहब्बत करार दें, जिस हुसैन की मोहब्बत को हुज़ूर अपनी मोहब्बत करार दें, जिस हुसैन की रज़ा को हुज़ूर अपनी रज़ा करार दें, जिस हुसैन की तकलीफ़ को, दुख को हुज़ूर
اپنا دکھ قرار دیں۔ ایک حدیث طیبہ کا مفہوم بیان کرتا ہوں ایک حدیث طیبہ کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ جس حسین کے دکھ کو حضور اپنا دکھ قرار دیں، جس حسین کی تکلیف کو حضور اپنی تکلیف قرار دیں۔ ارے مدینہ طیبہ کے اگر درختوں کو کاٹ دیا جائے تو حضور کو تکلیف ہو، تو میدان کربلا میں اگر اس گردن کو کاٹ دیا جائے، نعوذ باللہ، جس گردن کو ساری زندگی چوم کر حضور اپنی پیاس بجھاتے رہے، تو پھر اس گردن کو جس نے کاٹا تو حضور کو کس قدر اذیت ہوگی۔ تو جس نے امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلا کے، خنجر چلا کے امام حسین علیہ السلام پر طرح طرح کے ظلم ڈھا کر، جس نے میدان کربلا میں ظاہری طور پہ امام حسین علیہ السلام کو تکلیف اور ظلم و ستم کے پہاڑ سے گزارا، جس نے ظاہری طور پہ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو دکھ دیا، اس نے حقیقت میں آقا علیہ السلام کو دکھ دیا۔ اور جس نے ظاہری طور پہ میدان کربلا میں کریم آقا علیہ السلام کو تکلیف دی، حقیقت میں اس نے کریم آقا علیہ السلام کو تکلیف دی۔ اور جس نے کریم آقا علیہ السلام کو تکلیف دی، دکھ دیا، اذیت دی، اللہ رب العزت نے فرمایا یؤذون اللہ ورسولہ، جس نے کریم آقا علیہ السلام کو اذیت دی، دکھ دیا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں پہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہو۔ تو معلوم ہوا جن لوگوں نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو تکلیف دی، انہوں نے آقا علیہ السلام کو تکلیف دی، اور جنہوں نے آقا علیہ السلام کو تکلیف دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت قرار دی۔ اور پھر جن لوگوں نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو دکھ دیا، انہوں نے حضور علیہ السلام کو دکھ دیا، اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دکھ دیا انہوں نے اللہ کو دکھ دیا۔ اور جنہوں نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو تکلیف دی، انہوں نے کریم آقا علیہ السلام کو تکلیف دی، اور جنہوں نے کریم آقا علیہ السلام کو تکلیف دی انہوں نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو جنہوں نے اللہ اور رسول کو تکلیف دی، اذیت دی، یؤذون اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں پر کریم آقا علیہ السلام کی، ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، ان لوگوں پر قیامت تک لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی دنیا آخرت میں قیامت تک لعنت ہے، وہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں۔ تو حاضرین، امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کر کے، اس دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کر کے، اپنا سارا گھرانہ قربان کر کے، اپنا سارا کنبہ قربان کر کے، 6 ماہ کے اپنے ننے علی اصغر رضی اللہ عنہ کی قربانی پیش کر کے، اور اپنے جوان علی اکبر رضی اللہ عنہ کی قربانی پیش کر کے، حتیٰ کہ اپنے خون کی ندیاں بہا کر، اپنے خون کا آخری قطرہ بہا کے، اپنا سر کٹا کے، اس دین اسلام کو زندہ کر کے ہمیں جو پیغام دیا، وہ پیغام یہ ہے، سنیے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے ہمیں پیغام یہ دیا، اور رب ذوالجلال نے ہمیں سال کا پہلا مہینہ محرم عطا کر کے، اور سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ عطا کر کے، رب ذوالجلال نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ محرم شریف جو سال کا ہمیں رب ذوالجلال نے پہلا مہینہ عطا کیا، وہ بھی قربانی کا ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں جو سال کا پہلا مہینہ محرم شریف عطا کیا، وہ بھی قربانی کا ہے، اور جو سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہمیں عطا کیا، وہ بھی قربانی کا ہے۔ اب اس بات سے یہ علم ہوا، ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ پورا سال اللہ رب العزت، اللہ کا دین ہم سے قربانی چاہتا ہے۔ وہ ہم سے کیسی قربانی چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت ہم سے ایسی قربانی چاہتا ہے کہ اگر دین اسلام کے خلاف بڑے سے بڑا ظالم اٹھ جائے، بڑے سے بڑا جادوگر اٹھ جائے، بڑے سے بڑا منکر اگر تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے دین اسلام کے خلاف،
اگر بڑی سے بڑی ظالم طاقت تمہارے سامنے آ جائے تو تم نے اس سے کسی صورت میں منہ نہیں پھیرنا، بلکہ اس بڑی سے بڑی ظالم طاقت کا مقابلہ کرنا ہے جرأت اور بہادری کے ساتھ۔ اگر تمہیں اس بڑے سے بڑے ظالم طاقت کا، بڑی سے بڑی ظالم طاقت کا، بڑی سے بڑی ظالم قوت کا اگر تمہیں مقابلہ کرنا پڑے تو تم نے پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں، بلکہ اس بڑی سے بڑی ظالم قوت کا، بڑی سے بڑی ظالم طاقت کا تم نے اس کا مقابلہ کر کے اس دین اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے، میدان کربلا نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر دین اسلام کے خلاف بڑی سے بڑی طاقت تمہارے سامنے آ جائے، بڑی سے بڑی قوت تمہارے سامنے آ جائے تو تم نے اس قوت کا مقابلہ کرنا ہے، تم نے اس بڑی سے بڑی قوت کا مقابلہ کرنا ہے، اس بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے، اس بڑی سے بڑی طاقت کا، قوت کا مقابلہ کر کے تم نے اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کرنا ہے۔ اگر تم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو زندہ کر دیا، تم نے اسلام کو زندہ کر دیا، تو یاد رکھو تم دنیا سے چلے بھی جاؤ گے، دنیا سے جانے کے بعد اللہ تمہیں پھر سے زندہ کر دے گا۔ تم نے اپنا سر بھی کٹا دیا، اللہ تمہیں پھر سے زندہ کر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہارے سامنے دین اسلام کے خلاف بڑے سے بڑا ظالم آ جائے، اس کا مقابلہ کر کے، اس کو نیست و نبود کر کے، اس کو جہنم رسید کر کے دین اسلام کو زندہ کرنا ہے، دین اسلام کو استحکام عطا کرنا ہے، دین اسلام کی ہر لمحہ اس کی مدد کرنی ہے، اس کی نصرت کرنی ہے۔ اور جو لوگ ہمیشہ دین اسلام کے اوپر عمل کرتے ہیں، تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے احکامات پر، رسول اللہ کی تعلیمات پر اور میدان کربلا کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی درس دیتے ہیں، عمل پیرا ہونے کی تعلیم دیتے ہیں، عمل پیرا ہونے کا درس دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کو اس کائنات میں بھی سرخرو کر دیتا ہے، انہیں آخرت میں بھی سرخرو کر دیتا ہے۔ تو پھر میں آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد نہ داد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ قتل حسین اصل میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد۔ اللہ رب العزت
ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی، آل رسول کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔